آج حکومت پاکستان نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ان کے خاندان پر منی لانڈرنگ کے مزید اور سنگین تر نئے الزامات لگائے ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے آج ایک پریس کانفرنس میں شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے بادشاہ اور ٹی ٹی ماسٹر مخاطب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پچھلے 10 سال کے دوران شہباز شریف کے حکومت کے دوران ان کے اثاثوں میں 70 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے جناب شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو ان کی فائنینشیل امپائر کا سب سے اہم کارندہ قرار دیا اور کہا کہ خود سلیمان شہباز کے اثاثوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہوا ہے۔ سلیمان شہباز یقیناً وہ شخصیت ہیں جو سب سے بااثر ہوتے تھے جناب شہباز شریف کے دور اقتدار میں۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ نہ صرف یہ کہ پس پردہ حکومت پنجاب بلکہ وفاقی حکومت کے معاملات کے حوالے سے ایک بہت اہم ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ خود پنجاب میں جاری منصوبوں کے حوالے سے بہت بڑا ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے تمام بزنس ہاؤسز کے ساتھ، ان کے لیڈرز کے ساتھ ان کے بہت ہی دیرینہ تعلقات تھے، اور وہ تمام معاملات جو تھے وہ جو فائنینشیل معاملات تھے، جو شہباز شریف فیملی کے بزنس معاملات تھے، جو فائنینشیل معاملات تھے، جو دوسرے معاملات تھے، اس کے سارے کرتا دھرتا سلیمان شہبازی تھے۔ اور آج بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا کہ ان کے اثاثوں کا اس دوران میں ہزاروں گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیرسٹر شہزاد اکبر نے آج برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور میڈیا ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کے درمیان تصفیے پر بھی بات کی، اور شہزاد اکبر نے بتایا کہ یہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں بلکہ سول نوعیت کا معاملہ تھا۔ پہلی بار تفصیل سے یہ معاہدہ اور یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس پر حکومت پاکستان کا موقف بیرسٹر شہزاد اکبر نے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج اپنی پریس کانفرنس میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے الزام لگایا کہ شہباز شریف فیملی نے 200 سے زائد جعلی ٹی ٹی کے ذریعے کروڑوں ڈالرز کی رقم پاکستان منتقل کی، اور پچھلے 10 سال کے دوران شریف خاندان کے ذاتی کاروبار کے علاوہ شہباز شریف فیملی نے 32 سے 35 کمپنیز کی سلطنت قائم کی، اور یہ سب اس وقت ہوا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی کی ایک بہت اہم پنجاب کی سیاست کی بہت اہم شخصیت تھی، اور سلیمان شہباز جو تھے وہ ان کی فائنینشیل معاملات کی سب سے کلیدی شخصیت تھی، اور جن میں شوگر مل شامل ہے، پولٹری فارمز تھا، اور اس کے علاوہ آئی پی پیز تھے، اور ان تمام چیزوں میں ایک بہت میسو گروتھ ہے جو پچھلے ان سالوں میں دیکھنے میں آئی۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ الزام بھی لگایا کہ شہباز شریف خاندان کی گڈ نیچر کمپنی جی این سی کالے دھن سے بنائی گئی۔ درجنوں کمپنیوں میں سے یہ ایک کمپنی ہے جو بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے فرنٹ مین نثار گل اور احمد علی کے نام پر ہے، جبکہ مسرور انور اور شعیب قمر نامی فرنٹ مین شہباز شریف کے کیش بوائز رہے ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے اس سلسلے میں بڑے کلیدی اور اسپیسیفک سوالات بھی کیے۔ کیا نثار احمد گل وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے سیاسی امور اور ملک علی احمد وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے عہدوں پر تعینات نہیں تھے؟ کیا یہ دونوں کاغذی کمپنی گڈ نیچر کے مالک نہیں تھے؟ کیا نثار گل نے اپنے بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اپنا عہدہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پتہ چیف منسٹر آفس نہیں لکھوایا تھا؟ کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کا ڈائریکٹر سیاسی امور نثار احمد گل آپ کے ہونہار صاحبزادے سلمان شہباز شریف کے ساتھ مختلف دوروں پہ لندن، دبئی اور قطر نہیں گیا تھا؟ کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے کروڑوں روپے نکال کے آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کیے تھے؟ کیا آپ نے ان پیسوں سے تہمینہ دورانی شریف کے لیے وسپرنگ پائن کے 2 ولاز نہیں خریدے تھے؟ کیا آپ کے کیش بوائز مسرور انور اور شعیب قمر نے جی این سی کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکال کے آپ کے دونوں صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیے تھے؟ کیا آپ کی رہائش گاہ 96H ماڈل ٹاؤن، کیا ان رقوم کو شریف گروپ کے دفتر واقعہ 55 کے ماڈل ٹاؤن میں منتقل کرنے کے لیے آپ کی ذاتی بلٹ پروف لینڈ کروزر اور ایلیٹ فورس پنجاب کے گارڈز استعمال نہیں ہوتے رہے؟ کیا دبئی کی 4 کمپنیاں الزرونی ایکسچینج، ریمز ایکسچینج، اسپرنٹکس ایکسچینج اور برلاس جو بیگم نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں بذریعہ ٹی ٹی رقوم منتقل کرتی رہی، کیا یہ وہی کمپنیاں نہیں ہیں
جو آصف زرداری اور اومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی۔ اس موقع پہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کے درمیان تصفیے پر بھی بات کی، حکومت کا نقطہ نظر بیان کیا اور تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں تھا بلکہ سول نوعیت کا معاملہ تھا۔ جو ابھی 190 ملین کی ریپیٹریشن ہوئی ہے پاکستان این سی اے کے توسط سے، پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ یہ سول ریپیٹریشن ہے، یہ کرمنل نیچر کی نہیں ہے، یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ اور سول ریپیٹریشن میں بیسیکلی یہ تھرو سیٹلمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی کلیئرٹی ضروری ہیں، یہ سول نیچر کی ہے، اس میں کوئی ایلیمنٹ آف گلٹ نہیں ہے، یہ سیٹلمنٹ ہے جس سے پیسے واپس آ گئے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے امیڈیٹلی وہ پیسے ہمیں ٹرانسفر کر دیے۔ اس پورے قضیے میں جس چیز کا ذکر بیرسٹر شہزاد اکبر نے نہیں کیا وہ اس کا تعلق ہے اس پراپرٹی کا جو کہ اس پورے معاملے میں ایک محور ہے، جو کہ ون ہائٹ پارک کہلاتی ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے باوجود نہیں بتایا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کس طرح سے جناب حسن نواز شریف جو جناب نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے ہیں وہ اس کے مالک بنے۔ یہ اربوں روپوں کی مالیت کی پراپرٹی ہے، $10 ملین کی اس کی جو مالیت بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پورا پورٹ فولیو ہے جناب حسن نواز شریف کا، ان کی کمپنی کا، نہ صرف یہ کہ لنڈن میں بلکہ یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، اس کے بارے میں بھی بیرسٹر شہزاد اکبر نے شاید باوجود بات نہیں بتائی۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اس تفتیش کے دوران یہ بہت اہم معلومات سامنے آئی ہے اور اس میں ایک بہت ہی مرکزی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراپرٹی کس طرح سے ملک ریاض صاحب کو فروخت کی گئی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے آگے پیچھے کیا ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو یقیناً کسی نہ کسی وقت پہ بہت ہی ایکسپلوسو انداز میں سامنے آئے گا۔ یہ پورے معاملات شاید کسی وجہ سے اس وقت بیان نہیں کیے جا رہے، لیکن برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ معاملات ہوتے ہوئے پاکستان تک پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں $190 ملین پاکستان ٹرانسفر ہوئے ہیں، یقیناً یہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین کی جانب سے اپنی تصفیے کا ایک اپنی نوعیت کا معاملہ ہے، ایک منفرد معاملہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ ورنہ ہم جانتے ہیں 2016 کے پیناما پیپرز میں پاکستانی سیاستدانوں، ججز، بیوروکریٹس، بزنس مین اور مختلف شعبوں کے 444 پاکستانیوں کی بیرون ملک آف شور کمپنیز اور پراپرٹیز ان کے ثبوت کے ساتھ پوری دنیا میں سامنے آئی تھی۔ پوری دنیا اس کو دیکھ کے حیران شزدر رہ گئی تھی۔ یہ سینکڑوں اربوں روپوں کی بات تھی، یہ بلینز آف ڈالرز کی بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر بہاماس پیپرز آئے، پھر پیراڈائز لیکس آئی، اس میں مزید 285 پاکستانیوں کا انکشاف ہوا، لیکن کسی پاکستانی کا بال بیکا نہیں ہوا ہے، کسی پاکستانی کے پیسے واپس نہیں آئے ہیں، کسی پاکستانی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، کسی پاکستانی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ یہ پاکستان سے یہ پیسے، یہ جو سینکڑوں پاکستانی جو ہیں یہ شاید سینکڑوں اربوں ڈالر پاکستان سے باہر لے گئے، جس کی تفصیلات پیناما پیپرز میں موجود ہیں، بہاماس پیپرز میں موجود ہیں، پیراڈائز لیکس میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ 294 لوگ ہیں جن کو کہ ایف بی آر کے نوٹسز دیے گئے، کل ملا کے 150 افراد کا سراغ ہی نہیں مل سکا، 12 افراد کا انتقال ہو گیا، 4 افراد نے کہا ہم پاکستان کی شہریت ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا کہ اگر پاکستان سے کوئی پیسہ باہر گیا تو وہ صرف ملک ریاض کا گیا، اور وہ پاکستان واپس آیا تو وہ ملک ریاض کا ہی آیا، اور کسی پاکستانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس قسم کے کوئی معاملات سامنے نہیں آئے، چاہے وہ فیک بینک اکاؤنٹ کیس ہو جس میں سینکڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، ثبوت ہیں، فیک بینک اکاؤنٹس ہیں، کوئی 1 پاؤنڈ بھی ابھی تک باہر سے واپس نہیں آیا ہے، چاہے یہ ٹی ٹی بادشاہ لوگوں کے معاملات ہوں، چاہے شریف خاندان کے معاملات ہوں، کوئی پیسہ باہر نہیں آیا، چاہے اومنی گروپ کے معاملات ہوں، کوئی پاؤنڈ کوئی ڈالر پاکستان واپس نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ ایک عجب صورتحال ہے۔ عمران خان کو بہرحال، ان کی حکومت کو بہرحال اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ پاکستان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان سے باہر کسی پاکستانی کا پیسہ ہے وہ کسی بھی انداز سے گیا ہے تو وہ صرف اور صرف ملک ریاض کا پیسہ تھا اور کسی پاکستانی کا پیسہ نہیں تھا۔ آج بحریہ ٹاؤن پشاور کا افتتاح کیا ہے ملک ریاض نے، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو اپنی پوزیشن بیان کری۔ جو پیسہ ہے، میرے بچے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہیں اور برٹش نیشنل ہیں۔ جو پیسہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینا ہے، اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوتا
1 साल NCA ने इंक्वायरी की है, 1 साल के इंक्वायरी के बाद NCA लिखती है द सेटलमेंट इज ए सिविल मैटर एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, कि कोई जुर्म हमने नहीं किया हुआ। अगर हमें यूके की अदालतें लॉ ये कह रही हैं कि हमने जुर्म नहीं किया हुआ, उनकी एजेंसी NCA कह रही है कि जुर्म नहीं किया हुआ, तो फिर बाकी अल्लाह मालिक है। और हम पैसा सुप्रीम कोर्ट को हमने दे दिया। मैंने ये पैसा पाकिस्तान को देना ही देना है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमने फुलफिल करना है, चाहे हमें अपने घर भी बेचने पड़े फिर भी करेंगे हम, और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करेंगे। आज की इस तमाम अहम डेवलपमेंट्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए एहतिसाब और दाखिला, बहुत मुस्तैद रहे पिछले कई महीनों से, बैरिस्टर शहजाद अकबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो ये बताइएगा कि इससे पहले भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात शहबाज शरीफ उनकी फैमिली पे लगाए हैं, आज जो बातें आपने सामने रखी उसमें नई बात क्या है? शुक्रिया कामरान साहब, मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह करूंगा। इल्ज़ामात तो छोटी चीज़ होती है, ये इंकशाफात थे। इसमें नई चीज़ ये है कि पहले अगर आप इसको बैकग्राउंड में जाके देखें तो सबसे पहले जब तहकीकाती इदारों ने काम शुरू किया तो उसमें ये मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ फैमिली के जो पर्सनल असासे हैं उनके अंदर बेगुनाह इजाफा हुआ उन सालों में जब वो इक़्तिदार में आए, सन 2008 से लेके ऑनवर्ड्स, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनते हैं। उस वक़्त उनके खानवादे, उनके साहबजादे, वाइफ और उनकी बाकी ख़ानदान के लोग, दामाद, उनके जो असासों में बेपनाह इजाफा हुआ और उसकी तफ्तीश के ऊपर ये जाली और फेक टीटीज़ सामने आई। उनकी बुनियाद के ऊपर वो इजाफा हुआ जो पहले भी मंजर पे आ चुका है कि वो मंजूर पापड़ वाला, कदीर कढ़ाई वाला और महबूब रेडी वाला, उनके नामों से ये टीटियाँ की गई और वो सारी ये एम्पायर बनाई गई। ये अब उसके अंदर फर्दर जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि ना सिर्फ इन असासों के अंदर इजाफा टीटियों से किया गया, बल्कि अपने सियासी दफातर को इस्तेमाल करके, असर और रसूख को इस्तेमाल करके पूरी वो जो करप्शन की एक एम्पायर बनाई गई, उसमें से फेक पेपर कंपनियां खड़ी की गई, कागजी कंपनियां खड़ी की गई, जिनका कोई ग्राउंड के ऊपर बिजनेस नहीं है, लेकिन वो अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और वो पैसे फिर कैश की सूरत में निकाल लिए जाते हैं और फिर वही कैश बॉयज़ जो इनके अपने ज़ाती मुलाजमीन हैं वो कैश जमा कराते हैं इनके अकाउंटों में। अब इसमें जो सबसे बड़ा इंकशाफ है कामरान साहब वो ये है कि 2 लोग हैं जिन्हें 2008 में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो खादमे आला थे उस वक़्त के, उनके दफ्तर में अपॉइंट किया जाता है। एक को मुशीर बनाया जाता है, डायरेक्टर बनाया जाता है स्ट्रेटजी और प्लानिंग का, और दूसरे को पॉलिसी का बनाया जाता है। लेकिन दरअसल वो ये बैठ के जो असल काम कर रहे हैं वो काले धन को सफ़ेद करने का है। उसको जितना भी उसमें लूट मार का, करप्शन का, किकबैक का पैसा है, उसको घुमा के, ये बिल्कुल जिस तरह आपको ओमनी वाले केसेस अगर याद होंगे तो उस तरह ही की एक कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे तमाम हदें ये अबूर कर दी गई, क्योंकि अगर आप ओमनी वाले में देखें तो वहाँ तो इल्ज़ाम ये है कि जरदारी हाउस जो कि एक प्राइवेट घर था उसके अंदर बैठ के ये सारा निज़ाम चलाया जाता था, और उसको उस रिपोर्ट में भी JIT की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हुई थी उसमें उसको एक सिस्टम का नाम दिया गया था। यहाँ तो ये जो अनअर्थ हो गया है, इंकशाफ हो गया है, ये इस नेटवर्क का इंकशाफ हो गया है, और ये नेटवर्क कहीं और नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब के सरकारी रिहाइशगाह से चलता था। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि निसार गिल जो इनका डायरेक्टर था स्ट्रेटजी और प्लानिंग का, और अगर मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि 2 चीज़ें आप साबित करना चाह रहे हैं जो आपने बात की। एक तो ये कि जो शहबाज शरीफ फैमिली के जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़े, जो उसमें पूरे बिजनेस में ग्रोथ आई, जो उसमें एक मैसिव हमने एक्सपेंशन देखी, वो सारा उस दौर में हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। फिर आप ये कहते हैं कि उसकी सारी एक्विटी, उसकी सारी फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ही सस्पिशियस हुई है, करप्शन के पैसों से इन बिजनेसेस की बुनियाद डाली गई या इनको फरोग दिया गया। गोया कि एक कंप्लीटली जो था वो जो हुकूमत की पोजीशन थी उसको इस्तेमाल करते हुए बिजनेसेस कायम किए गए, बढ़ाए गए, उनको एक्सपेंड किया गया, और उसकी फाइनेंसिंग जो है वो सारी करप्शन के पैसों से की गई। जी बिल्कुल कामरान साहब, देखिए अगर मैं अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब हूं और मैं 2 लोगों को, प्राइवेट लोगों को उठा के अपने दफ्तर में बैठाता हूं, उनको डायरेक्टर्स के ओहदे देता हूं, और उसके बाद उनकी कंपनियां रजिस्टर होती हैं, जो कंपनियां अरबों रुपए का
ٹرانزیکشن کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے ہیں اور پھر وہاں سے کیش وڈرا کے میرے ہی بیٹوں کو اور میرے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، تو میں اس کا کیا مطلب لوں کہ کیا وہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ وہاں بیٹھ کے پیسہ سرکار کا لے کے، تنخواہ گورنمنٹ سے لے کے، وہ وہاں پہ جو کاروبار کرتے تھے اس میں سے سارا پیسہ اس کو سی ایم آفس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سی ایم آفس میں جتنا اس وقت ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوئے، سب چیزیں ہوئی، کیا اس سے ان کا کوئی لنک تھا؟ یہی تو میں نے آج سوالات کیے ہیں کہ کیا نثار احمد گل آپ کے ڈائریکٹر نہیں تھے سی ایم آفس میں؟ وہ بالکل ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی بتایا، ہم جوابوں کے منتظر ہیں۔ یہ بتائیے گا ایک اور چیز آپ نے کہی کہ سلیمان شہباز جو کہ آبویسلی جو لنچ پن تھے اس پورے فائنینشیل جو سٹرکچر تھا شہباز شریف فیملی کا، آپ کہتے ہیں ہزاروں گنا ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں، بتائیے کیسے؟ دیکھیے، سلمان شہباز چونکہ سارے کاروبار کو دیکھ رہے تھے اور سیاست سے ان کو دور رکھا گیا، لیکن ان کے اپنے ذاتی اثاثوں میں بے گناہ اضافہ ہوا۔ وہ اضافہ اس طرح سے ہوا کہ سن 2003-4 آنورڈز اگر آپ ان کے اثاثے دیکھیں تو کچھ ہزاروں پہ مبنی ہیں، لیکن جب چیف منسٹر بنتے ہیں شہباز شریف 2008 میں، تو اس وقت ان کے اثاثوں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی ٹیٹیاں، ٹیلی گرافک ٹرانسفر فیک ناموں سے، جعلی ناموں سے ان کے اکاؤنٹ میں آ کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو فردر کمپنیاں 32 کمپنیاں یہ بناتے ہیں جس میں خاندان کے مختلف لوگ حصے دار ہیں، اور ان کمپنیوں کے اندر بھی پیسہ انجیکٹ ہوتا ہے فیک سیلز دکھا کے۔ یہ وہی والا نظام ہے جیسا اومنی میں تھا کہ اصل میں کمپنیز کی پروفائل بڑھ رہی ہے، ورتھ بڑھ رہی ہے، اس کو قرض بھی دلوایا جا رہا ہے اور استعمال اسی دفتر کو کیا جا رہا ہے، اور وہ اضافہ جو ہے اس پورے اضافے کے پیچھے پوری ایک ٹریل ہے، ڈاکومنٹری ٹریل ہے کہ وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے تحقیقاتی اداروں کو آزاد کیا اور انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی گئی، بینکنگ ڈیٹیل سامنے آ گئی۔ جب ان فائلوں کو دیکھا گیا کہ یہ شعیب قمر شخص کون ہے جو ان کے تمام اکاؤنٹوں میں، اور کاغذی کمپنیاں جس میں بظاہر سلمان شہباز، حمزہ، وہ کچھ اس کے اندر نظر نہیں آتے، لیکن ایک ہی شخص ہے جو وہاں سے کیش بھی وڈرا کرتا ہے بڑی اماؤنٹ میں، اور وہی شخص ان کے اکاؤنٹس میں اور ان کی کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتا ہے۔ شہزاد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلیمان شہباز نے آج ایک ٹویٹ میں آپ سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ اس میں سرکاری پیسہ کہاں انوالو ہوا ہے؟ میرا بزنس ہے، میں جیسے بھی کروں، میں نے کوئی سرکاری خزانے کو تو میں نے کہیں استعمال نہیں کیا ہے، پبلک منی انوالو نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ان سے دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میں اس چیز کا بڑا منتظر ہوں کہ یہ نومبر میں جب یہ والے کیسز نیب میں کھلے تھے تو یہ اس وقت سے ملک سے مفرور کیوں ہیں؟ آج 1 سال سے زائد ہو چکا ہے، یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ لندن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی اپنی مرضی کے مالک ہیں تو مفرور کیوں ہو گئے ہیں؟ اس وقت یہ پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں، سلمان دے دیں، ان کے والد صاحب دے دیں، کہ اگر چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 2 شخصوں کی ایک کمپنی ہے، مجھے آپ صرف اس چیز کا، میں کہتا ہوں باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، اس کمپنی کے کیا بزنسز ہیں کہ وہ کمپنی کا جتنا ٹرن اوور ہے وہ سارا ان کے پاس جا رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے وہ کمپنی میں اگر چیف منسٹر پنجاب ہوں، میرا ڈائریکٹر ہیں، ان کی ایک کمپنی ہے، 2 ڈائریکٹرز ہیں، وہ جو پیسہ اس کمپنی کے اندر آتا ہے کیونکہ وہاں پارک ہو رہا ہے، وہاں سے پیسہ نکل کے میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، میں نے جب کوئی خرچہ کرنا ہے میرے ذاتی اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آ رہا ہے، میرے بچوں کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، میری فیملی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے پیسہ۔ تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنے اچھے کاروباری تھے کہ انہوں نے کہا یہ تو ڈبل شفٹ کریں گے، ان کو آپ ڈائریکٹر اسٹریٹجی پلاننگ بھی لگا دیں اور ساتھ ساتھ یہ وہ جی این سی کمپنی بنا کے وہ کاروبار بھی کر کے پیسے ہمیں دیں گے؟ یہ سوالات کا جواب دیکھیں، یہ بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ اس میں گورنمنٹ فنڈز کیا تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت عرصے سے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، اور اب آپ کیونکہ اس کی ذمہ داری، یہ بتائیے کہ یہ ملک ریاض صاحب کے تو پیسے یہ $190 ملین کسی سیٹلمنٹ کے ذریعے، سول سیٹلمنٹ کے ذریعے وداؤٹ گلٹ یہ آ گئے، لیکن یہ بتائیے یہ جو پاکستانی ہیں کیا صرف ملک ریاض کا پیسہ باہر ہے؟ یہ جو اوبنی گروپ ہے، یہ جتنے آپ ٹی ٹی بادشاہ ہیں، یہ جتنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جتنے آپ کے کیسز چل رہے ہیں، یہ جو پیناما پیپرز میں نام آئے، جو پیراڈائز میں آئے، یہ بہاماز لیکس میں نام آئے، ایک پاکستانی کے پیسے پاکستان واپس نہیں آئے، ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا پاکستان جو ہے وہ جو پیسہ گیا ہے وہ صرف ملک ریاض کے تھرو گیا ہے؟ یہ جو سینکڑوں پاکستانی ہیں یہ کہاں غائب ہے؟ ان کے اربوں ڈالر کہاں ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، بالکل بڑا اچھا سوال ہے۔
بات یہ ہے کہ مختلف کیسز کے اوپر کام ہوتا ہے، مختلف ریکوریز کا پروسیس ہے۔ او ای سی ڈیٹا کے اوپر میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے اوپر آ چکا ہوں، اس ڈیٹا کی کچھ اپنی کمپلشن ہے، اس کے اندر جو ریکوریز ہوتی ہیں، جو پیسہ ریکور ہوتا ہے، اس میں ہم فگر دیتے ہیں، اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں دے سکتے بیکاز اس کا جو قانون ہے انٹرنیشنل جس کے ہم پابند ہیں، وہاں پہ اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں دی سر جاتی۔ نام تو دے سکتے ہیں نا کوئی آپ چیز نام تو کورٹ میں دیتے ہیں، چلی نام تو دے سکتے ہیں نا، نام تو کوئی نہیں روکتا ہے، بتائیں کہ یہ نہیں، پاکستانی پیناما OECD پیپرز میں میں تھا، اگر اس کوئی کی ہم نے چیز- ریکوری کی ہے۔ دیکھیں جو پاناما کے نام تھے ان کے اندر بھی ریکوریز یہاں پہ ڈومیسٹیکلی بھی ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کیسز بھی پرسو ہو رہے ہیں۔ میں یہاں دو چیزیں عرض کر دوں کامران صاحب، ایک چیز ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جانا، وہ کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ریکوری کے لیے جب آپ کیسز شروع کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس کی ڈومین میں ہیں، سول ریکوری کی ڈومین میں ہیں یا کرمنل کیسز ہیں، اگر وہ کنٹیسٹ ہوتے ہیں تو جب کیسز کنکلوڈ ہوں گے تب بھی اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا۔ کرمنل والا اور کورٹ والے کیسز کا ایشو بڑا سمپل سا ہے، اور اگر وہ ڈومیسٹیکلی پرسو ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں اس طرح سے قید نہیں ہے، تو اس پہ کافی بات ہو جاتی ہے، رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اوپن میڈیا ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم بیرونی حکومتوں یا اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کی جو کانفیڈینشیلٹی کی ٹرمز ہوتی ہیں اس کو بھی ابائڈ کرنا ہوتا ہے، تو اسی کے تحت جتنے کیسز کے اوپر کام ہو رہا ہے اس تو کے بیرسٹر اوپر صاحب جب یہ وہ بتائیے چیز گا کہ conclude یہ جو ہوگی تو اس کا جو شاہکار کیسز ہیں، یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ کیس ہے، یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے، یہ جو آپ ٹی ٹیز کی جو روزانہ ایک بڑی زبردست چیزیں بیان کرتے ہیں، اس کی ریکوریز کہاں ہیں؟ کیونکہ پاکستانی تو اصل میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں، وہ ریکوریز مانگ رہے ہیں کہ یہ جو قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے، یہ تو جس نے کہ وزیر اعظم بن کے، وزیر اعلیٰ بن کے، وزیر بن کے، صدر بن کے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، وہ پیسہ جب واپس آئے گا تو لوگوں کو تسلی ہوگی نا۔ جی بالکل کامران صاحب، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اومنی کیا اور یہ جو ٹی ٹی کیا، یہ بڑے عیار بھی ہیں، بڑے ان کے پاس بڑے وسائل بھی ہیں، اور یہ پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر فورم کے اوپر آپ کو روکا جا سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور اس کے اوپر پرسو نہ کرے۔ تو جس دن سے ہماری حکومت آئی ہے ہم تو اس کو بہت زیادہ ہی وگر کے ساتھ پرسو کر رہے ہیں، اور چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہیں انشاءاللہ یہ ریکوریز ہوں گی، ڈومیسٹیکلی بھی ہوں گی، انٹرنیشنلی بھی ہوں گی۔ ابھی دیکھیے جو مجھے بتائیے آج تک ان کی جو جائیدادیں پاکستان میں ہیں، جو لوگ ابسکانڈر ہو گئے ہیں ان کی ضبطیاں بھی ہو چکی ہیں، کمپنیوں کے اوپر ریسیور مقرر کر دیے گئے ہیں، کچھ چیزوں کی آکشن ہو رہی ہے، تو یہ سارا ہی اس ریکوری کا پروسیس ہے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ریکوری کا پروسیس جتنی تیزی سے کر سکیں گے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کے ساتھ ہی چلنا ہے جب تک ہم اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتے یا بدل نہیں سکتے۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے۔